السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ جھنجھوا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے اور میرے خیال میں بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ مونسون کی بات کریں تو ہر مونسون سیزن میں غیر معمولی بارشیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور اس مونسون کی بات کی جائے تو اس مونسون میں بھی ہمیں ایسے فلڈ نظر آ رہے ہیں اور تقریباً تمام شہر پاکستان کے پانی میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں بارش ہوتی ہے وہیں پر حکومت اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ کلاؤڈ برسٹ کا نام دے کر جان چھڑا لیتی ہے، انتظامیہ جان چھڑا لیتی ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ پانی کیوں جمع ہو رہا ہے۔ آج کے ویلاگ میں اسی حوالے سے بات کروں گی کہ کراچی کی کیا صورتحال ہے، وہاں پر ذمہ دار کون ہے۔ اس کے علاوہ جو کے پی میں کہا جا رہا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، وہاں پر کیا سین ہے۔ اسلام آباد میں بھی وارننگ جاری کی گئی تھی، راولپنڈی، اسلام آباد، مری گلیات کی، یہاں پر بھی کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایکچولی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور کلاؤڈ برسٹ وہ کیا ہے، کیونکہ ہماری پبلک وہ نہیں جانتی کہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم کراچی کی طرف آئیں گے کہ کراچی سب نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کتنی شاندار حکومت ہے، انتظامیہ کتنی شاندار ہے پیپلز پارٹی کی، وہاب مرتضیٰ کی کیا کارکردگی ہے کہ ایک بارش ہوئی مونسون کی اور کراچی ڈوب گیا، کراچی پورے کا پورا ڈوب گیا۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک بندہ وہ فلائی اوور تھا وہاں پر، اسے نہیں پتا تھا کیونکہ ہر طرف پانی پانی تھا اور 20 سے 25 فٹ وہ اونچا تھا اور وہ گہرا تھا۔ مطلب اگر اوپر والی روڈ پہ وہ کھڑا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ نیچے دوسری سائڈ پہ میں اگر چھلانگ لگاؤں گا تو میں 20 فٹ وہ نیچے گر جاؤں گا۔ اوپر سے کسی بندے نے آواز لگائی کہ اس میں نہیں جانا، اگر تم جاؤ گے تو یہ نیچے گر جاؤ گے۔ اس بندے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نیچے اگر چھلانگ لگاؤں گا تو نیچے کتنی گہرائی ہے، کتنی ڈیپتھ ہے۔ یہ سچویشن ہے وہاں کی، گٹر وہاں کے ان کے ڈھکن نہیں ہے، وہاں لوگ اتر رہے ہیں۔ ایک بائک کی میں فوٹیج دیکھ رہی تھی، ایک بندہ اپنی وائف کے ساتھ جا رہا تھا اور وہ گھڑا تھا روڈ پہ، تو ٹھیک ہے بارش ہو رہی ہے لیکن یار سڑکیں تو بنا کے دے دو۔ آپ کا تیسرا ٹینیور مکمل ہونے جا رہا ہے، آپ کیا کارکردگی دکھا رہے ہو۔ مراد علی شاہ سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ غیر معمولی بارشیں ہیں اس لیے ہو رہا ہے۔ وہاب مرتضیٰ ذمہ داری لینے کے لیے قبول نہیں ہے۔ ناصر شاہ کہہ رہے ہیں کہ غیر معمولی بارشیں ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ مونسون میں اگر یہ بارشیں نہیں ہوں گی تو آپ پانی کیسے پئیں گے؟ اگر یہ بارشیں مونسون میں بھی نہ برسیں تو کراچی کی عوام کو تو ویسے ہی آپ کچھ نہیں دے رہے، تو جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ بھی غائب ہو جائے گا۔ تو آپ کیوں نہیں انتظامات کرتے مونسون میں؟ سب کو پتہ ہے کہ غیر معمولی بارشیں وہ ہوتی ہیں، تو انتظامیہ کہاں ہوتی ہے؟ سیوریج کے نالے وہ صاف کر لیے جاتے ہیں۔ ایک ٹویٹ کسی نے کیا تھا بڑا ہی خوبصورت کہ 14 اگست پہ جو اربوں روپے اڑائے گئے ہیں، جشن منایا گیا ہے، ان سے یہ سیوریج لائنز ہی ٹھیک کر دیتے تاج پر کراچی وہ ڈوبا نہ ہوتا۔ اور یہ اب کی بات نہیں ہے، بلاول صاحب نے کہا تھا جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ بارش جب آتا ہے، زیادہ پانی آتا ہے، تو اس حساب سے آپ اپنے سسٹم کو تو بنائیں۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کا جو شہر ہے وہ کس نوعیت کا ہے۔ وہاں پر آپ نے نالے بیچ کے وہ کھا لیے، پراپرٹی والے ہڑپ کر کے بیٹھ گئے، کوئی بھی سڑک آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ کراچی اس وقت وہ پاکستان کا سب سے آبادی والا شہر، سب سے گنجان آباد علاقہ ہے، اور میرے خیال میں وہاں پر بزنس سب سے بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو یہ سٹی کسی اور کے پاس ہوتا تو اس کو کیا سے کیا بنا چکا تھا، اور خاص طور پر اس وقت جب ایک ہی حکومت بار بار آ رہی ہے، ایک ہی پارٹی کی حکومت بار بار آ رہی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات حکومتیں یہ الزامات لگاتی ہیں کہ ہم کوئی پروجیکٹ شروع کر رہے تھے تو کیونکہ الیکشن ہو گئے، حکومت تبدیل ہو گئی تو پروجیکٹس وہیں کے وہیں رہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے پاس تو یہ بہانہ بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کیا سوچ کر وہاں کے لوگوں کو الو بنا رہی ہے؟ اب دیکھیں کراچی میں مسلسل بارشیں اب بتائی گئی ہیں تو لوگوں کو چھٹی دے دی گئی ہے۔ یہ بھی کوئی سچویشن ہے کہ یار مونسون کے بادل برسیں گے اور وہ 2-2.5 گھنٹے اگر برسیں، چلیں ایک دن پورا بھی برسیں تو آپ کے پاس سسٹم تو ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مونسون میں غیر معمولی بارشیں ہوتی ہیں۔ پاکستان خطہ ایسا ہے، پاکستان اوپر سے کلائمیٹ سے متاثر ہو رہا ہے، تو لوگوں کی جان تو بچائیں نا۔ اب ہر ایک چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ غیر معمولی ہو رہی ہے، کوئی غیر معمولی نہیں ہو رہی۔ اگر ہم جو ویدر ایکسپرٹس ہیں ان سے معلوم کریں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مونسون کی نارمل بارشیں ہیں۔ پانی اس لیے آتا ہے کہ کئی جگہ وہ آپ نے ساری پکی کر دی ہیں، گھر بن گئے ہیں، آبادی بڑھ گئی ہے، آپ کا سیوریج کی لائنز وہ بند ہوتی ہیں، پانی آگے کی جانے کی بجائے ابل رہا ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے ایک جگہ پہ جمع ہو کے، پانی کو راستہ نہیں ملتا۔ جب راستہ نہیں ملتا تو پانی نے ایک جگہ جمع ہونا ہے، روڈ پہ نکلنا ہے، وہی راستے ہوتے ہیں۔ کنسٹرکشن آپ نے ہر جگہ کھڑی کر دی ہے، آپ پہلے وہ تو کریں۔ وہاب مرتضیٰ نے ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ پہ لوگوں نے اسے خوب لتاڑا ہے، اتنا لتاڑا ہے کہ وہاب مرتضیٰ آپ دوبارہ سے اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے۔ ادھر سے گورنر سندھ ہیں کامران ٹھسوری، ان کا تعلق ایم کیو ایم سے، اور ایم کیو ایم بھی خوب سیاست چمکا رہی ہے۔
رات میں دیکھا فاروق ستار جو اپنا اسٹیٹس اپلوڈ کیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کسی پانی میں کھڑے ہیں گاڑی پہ اوپر جو ہے. تو پبلک کو یہ ڈرامے نہیں چاہیے، پبلک کو ایکچوئل جو آپ کام کر رہے ہیں وہ چاہیے. پبلک کو آپ کی جو چھوٹی سیوریج لائن ہے اگر آپ ان کو بڑا کر دیں اس حساب سے، جس حساب سے کراچی میں بارش ہوتی ہے، تاکہ غیر معمولی بارش جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو تو لوگوں کو یہ مشکل درپیش نہ ہو. بجلی نہیں ہے وہاں پہ، سارا نظام درم برم ہو گیا. بارش ہوئی، پی ٹی سی ایل کی جو کنیکٹیویٹی ہے وہ متاثر ہوئی پورے ملک میں. کراچی کی وجہ سے پی ٹی سی ایل کا انٹرنیٹ جو ہے وہ متاثر ہوا. کراچی وہ سٹی ہے جس سے پورا ملک جڑا ہوا ہے، اگر وہ ڈسٹرب ہوگا تو پورا ملک ڈسٹرب ہوگا. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو اب سمجھنا ہوگا، یہ اپنی روایتی سیاست جو ہے وہ پیچھے رکھے. کامران ٹھسوری جو ہے وہ رات کو شوز پہن کے نکلے ہوئے تھے، وہ شہباز شریف بننے کی کوشش کر رہے ہیں، گاڑیوں کو دھکے لگا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بھائی جب آپ یہاں پر آتے ہیں اسلام آباد میں تو روٹ لگ جاتا ہے، جو یہاں ہوتا ہے وہیں رکا رہتا ہے. تو آپ کراچی کی عوام میں بارش میں نکلے ہوں گے اور عذاب ڈالا ہوگا وہاں پر کراچی کی عوام کو، اور آپ نے راستے بند کیے ہوں گے، آپ کی سیکیورٹی کے نام پہ لوگوں نے گالیاں دی ہوں گی وہاں پر. تو یہ چیزیں ہیں، وہاں پر جو پولیٹیشین ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. اور کراچی اتنا خوبصورت روشنیوں کا شہر تھا، اس کو گندگی کا شہر بنا دیا ہے، اس کو کرپشن کا شہر بنا دیا گیا ہے، اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے. جو بھی پارٹی ہے وہ ایک دوسرے پہ پھینک رہی ہے. آپ اپنے علاقوں میں بتائیں، آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کام کیے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیے. کوئی کہتا ہے ہم نے بس چلا دیا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے یہ گٹر بنا کے دے دیا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے گٹر کے ڈھکن لگا کے دے دیے. کیا کراچی یہ ایسا سٹی ہے کہ یہ چیز ڈیزرو کرتا ہے؟ کیا کراچی جیسا شہر جو اس وقت اتنا ڈیولپ، اتنا لبرل تھا جب پورا پاکستان جو ہے وہ پسماندہ تھا، تو کراچی کیا اس طرح کے رویے ڈیزرو کرتا ہے؟ کراچی کو لوٹ کر کھا گئے. کراچی آج بھی اپنے دل میں پورے پاکستان کو بسائے ہوئے ہے. کراچی کے جو ایکچوئل مسائل ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کرتا. کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس کوٹا نہیں ہے، کبھی کیا. آپ اس کا انفراسٹرکچر تو ٹھیک کریں نا، آپ ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ کریں. سارے کے سارے آپ جو ہے وہ فنڈز جو آپ کو ملتے ہیں وہ کہاں لگائے جاتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. کہیں آپ کہتے ہیں ہم نے ٹف ٹائلز لگا دی ہیں، کہیں آپ کہتے ہیں ہم نے پینٹ کرا دیا ہے، کہیں یہ گلی پکی کرا دی. کراچی میں ہمیشہ ہی جب مونسون میں بارشیں ہوتی ہیں تو کراچی ایسے ہی ڈوبتا ہے. تو جب ایک بار کراچی ڈوب گیا تو اگلے مونسون میں وہ انتظامات کیوں نہیں ہو رہے؟ وہاں مرتضیٰ کہتے ہیں کہ صرف فلاں سڑک پہ پانی ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. تو فوٹیجز جو آ رہی ہیں صرف فلاں سڑک کی آ رہی ہیں، پورے کراچی کی فوٹیجز آ رہی ہیں. وہاں پر پورے پاکستان سے لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پر آباد ہیں. پورا پاکستان اس سٹی سے اس حوالے سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں پہ روزگار ہے لوگوں کے، وہاں کی فیملیز ہیں، وہاں کی فیملیز ادھر آئی ہوئی ہیں. تو کوئی بھی جھوٹ نہیں بول رہا. ہر ایک کا اس وقت موبائل ہاتھ میں ہے، اسٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں اور پورے پاکستان تک پہنچتی ہے کہ ان کے پیارے اس وقت جو کراچی میں ہیں کس سچویشن میں ہیں. دل دہلا دینے والی چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں. خون کے آنسو روتے ہیں انسان اس کو دیکھ کر کہ یہ ہمارا شہر ہے، یہ ہمارے پاکستان کا شہر ہے، یہ جناح کا شہر ہے. اس کا حال کیا کر دیا آپ نے، جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی بیک بون سمجھا جاتا ہے، جو سٹی جہاں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ انکم جنریٹ کی جا سکتی ہے، اس سٹی کا آپ نے یہ حال کر دیا ہے. وہاں پر پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں. وہاں سب سے پہلے پاکستان کا ایسا سٹی تھا جو کہ میرے خیال میں ڈیولپ تھا. یہی وجہ ہے کہ اس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا. کراچی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دن ہو شام ہو وہاں پر جو ہے وہ ہلچل رہتی ہے، زندگی جو ہے وہ ہمیں لوگ جیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ حال کر دیا ہے کراچی کا. لوگ بھی میرے خیال میں اب اس طرح سے جینا شروع ہو گئے. مونسون سے پہلے کوئی بھی کسی قسم کا مطالبہ نہیں کرتا کہ بارشیں ہونے جا رہی ہیں. کراچی والوں کو صرف یہ ہوتا ہے کہ بارش ہو جائے، موسم اچھا ہوتا ہے. گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جب بارش ہوتی ہے تو بیچارے پھر کہتے ہیں کس عذاب میں پڑ گئے ہیں. ہم لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، نو ڈاؤٹ یہاں پر بھی معاملات خراب ہوئے ہیں، یہاں پر بھی کراچی والا حال ہو رہا ہے. اسلام آباد بھی بہت جلد کراچی لاہور کی طرح پانی میں تیرا کرے گا، سارا کچھ سیکٹرز وہ بھی تیر ہیں. لیکن اس کے باوجود اسلام آباد میں ہم لوگ موسم کو انجوائے کرتے ہیں. بارش ہوتی ہے، ہم باہر نکلتے ہیں، ہم اس کو خوب انجوائے کرتے ہیں. ہم پلانز بناتے ہیں فرینڈز کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، باہر نکل کر کچھ موسم کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نکال لیتے ہیں. کراچی والے کیا کرتے ہیں؟ کراچی والے اپنے پیاروں کو کال کرنا شروع کر دیتے ہیں. موبائل نیٹ ورک وہاں جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پی ٹی سی ایل کا وہاں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بجلی وہاں نہیں آتی. تو کراچی میں یہ